الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية وحشر معهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں، اپنے متبعین اور اپنے مطیعین کو یہود و نصارہ اور دیگر کفار کی ظاہری وضاحت
اور کفار کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حقیقی مسلمان کامل مومن وہی ہیں جو اپنی ظاہری وضاقتہ کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے تمدن کو اور اپنے ظاہری حلیے کو اور ظاہری شکل و صورت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع کر دیں، اور جو اللہ کے نیک، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ کو پسند کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کو اپنانے والے ہیں، صلحاء اور نیک لوگوں کے حلیے کو، وضاقتہ کو اختیار کر لیں۔ اس کا انعام یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی وضاقتہ کو، جس قوم کے حلیے کو، جس قوم کے ظاہر کو اپنائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے والا، اہل اللہ اور صالحین اور نیک لوگوں کی وضاقتہ کو، شکل و صورت کو اپنانے والا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس حوالے سے آج کے خطبہ میں جو انتہائی اہم ضروری بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ انسان کے ظاہری حلیے، انسان کی ظاہری وضاقتہ کا اثر یقیناً اس کے باطن پہ ہوتا ہے۔ ظاہری حلیہ، ظاہری رکھ رکھاؤ بالآخر اس کے باطن پہ اثر کرتا ہے۔ جیسے لوگوں کی نقل، جیسے لوگوں کی مشابہت، جیسے لوگوں کی شکل و صورت اپنائے گا، یقیناً ایک وقت آئے گا اس کا باطن بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ اسی نقطے پہ آج کچھ عرض کرنا ہے کہ ظاہری اعمال، ظاہری وضاقتہ، ظاہری حلیہ اثر انداز ہوتا ہے باطن پر۔ اور دونوں طرح ہوتا ہے۔ اگر ظاہری حلیہ، ظاہری وضاقتہ صالحین کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، سنت کی اتباع میں ہے، تو بالآخر اس ظاہری وضاقتہ صلحاء کی نقل کا اثر اس کے باطن پہ ضرور ہوگا۔ اور اگر اس کا ظاہر فساق و فجار کا ہے،
اس کا ظاہر یہود و نصارہ کا ہے، مجوس کا ہے، ہندوؤں کا ہے، تو اس کے ظاہر حلیے کا اثر اس کے باطن پہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جیسا ظاہر ویسا باطن۔ جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنے ظاہر کی اصلاح کر لے، جو شخص اپنے باطن کو بگاڑنا چاہتا ہے اپنے ظاہر کو بگاڑ لے۔ اسی اصول کو ذہن میں رکھیں، اور 2-3 باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی جاتی ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عظیم الشان نبی کا ذکر کیا ہے، بلکہ وہ عظیم الشان نبی ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر اسی نبی کا ہے۔ بار بار اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی قوم کا ذکر فرمایا، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو بیان فرمایا جس نبی اور جس رسول علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے، بار بار ہے، مختلف انداز میں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے۔ تفصیلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقابلہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ساحرین کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ۔ جادوگر جب آتے ہیں تو آنے سے پہلے ان کے جذبات کیا تھے؟ فرعون سے کہتے ہیں اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ان کننا نحن الغالبین۔ فرعون یہ تو بتا، اگر ہم موسیٰ پہ غالب آ گئے تو ہمیں کوئی معاوضہ، کوئی انعام، کوئی اکرام ملے گا؟ یعنی انعام کے لالچ میں، اکرام کے لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور فرعون وہ تسلیاں دیتا ہے، کہتا ہے نعم، ہاں تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا، تمہارا اکرام ہوگا، انعام و اکرام کے ساتھ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ گویا شاہی دربار میں تمہیں خصوصی مقام حاصل ہو جائے گا، تم بادشاہ کے بڑے مقرب بن جاؤ گے۔ اس طرح جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ظاہری سبب کیا بنایا؟ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی ہدایت کا ظاہری سبب میرے بھائیوں ان کا ظاہری حلیہ بنا، ان کی ظاہری وضاحت بنی۔ وہ کس طرح کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام لباس پہنتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا پکڑتے تھے ویسے عصا پکڑا، سارا موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تمام مفسرین نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، اور مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی مستند ترین شرح ہے مرقات،
اپنے دور کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے اپنے دور کے محقق علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری حلیہ اپنا کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت اختیار کر کے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کیسے دی، ان کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کیسے روشن فرمایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آنے والے کہتے ہیں اے موسیٰ القوا ما انتم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، جادوگرو جو تمہارا کرتب ہے اپنا کرتب دکھاؤ، جو تمہارا جادو ہے جادو دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے اپنے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، وہ اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں زمین پہ پھینکیں، زمین پہ پھینکنا ہی تھا۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ رسیاں بھی سانپ بن کے حرکت کر رہی ہیں، وہ عصا اور لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی ہیں، چاروں طرف سانپ ہی سانپ ہیں، اور جادوگر سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا جادو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، لاٹھی پھینکتے ہی عصا پھینکتے ہی تلقف ما صنعوا، جادوگروں نے جو جادو دکھایا تھا وہ عصا اور وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنا، وہ سب کو نگل گیا، سب کو نگل گیا۔ تو وہ جادوگر اعلان کرتے ہیں بھرے دربار میں، اللہ اکبر، اس بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ فکر کے ساتھ سنیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جادوگر تنہائی میں جاتے، علیحدگی میں مقابلے کے بعد جاتے، کہتے موسیٰ علیہ السلام ہمیں یقین ہو گیا ہے آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، اے موسیٰ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس مجلس کو، اس مقابلہ کو ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا اعلان کرتے، پھر بھی مومن تھے، لیکن لمحے ہی میں ان کی قوت ایمانی اتنی بڑھ گئی، ان میں ایسی ایمانی قوت آ گئی، پورے مجمع میں کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم اس رب العالمین پہ ایمان لائے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ پورے مجمع میں ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ لیکن ظاہری سبب کیا تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری حلیہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل و صورت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے آئے تھے۔ اللہ نے اسی نقل کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے اسی نقل کو ان کے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا۔ باطن کی اصلاح اور باطن کی درستگی اس کا لازمی اور اس کی بنیاد ہے۔ باطن کی اصلاح، باطن کی درستگی کی بنیاد ہے ظاہری اصلاح۔ اور ملا علی قاری نے اس سے بھی ایک عجیب اور بڑا ایمان افروز واقعہ لکھا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسخرہ تھا، مسخرہ سمجھتے ہیں نا جی، جسے ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں پانڈ، لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، لوگ اس کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے، اس کی ظاہری حرکتوں سے بڑے ہنستے تھے، وہ مسخرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مسخرہ، تمسخر کرنے والا۔ اس کا کیا کام تھا؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی موسیٰ علیہ السلام جیسی چال چلتا، دیکھو موسیٰ ایسے چلتے ہیں، موسیٰ ایسے چلتے ہیں،
کبھی ان کی چال کی نقل اتارتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کبھی وہ تتلائی زبان میں گفتگو کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بول چال میں موسیٰ کی نقل اتارتا۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام جیسی وضاقتہ اختیار کرتے ہوئے ہاتھ میں عصا اور لاٹھی پکڑ لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیتا، جبہ پہن لیتا۔ اس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، اور اس کا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا۔ اس کا مقصد تو یہ تھا، اس کی غرض تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا تمسخر اڑایا جائے۔ دیکھو موسیٰ کیسے تتلا کے بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس طرح ہاتھ میں عصا پکڑتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایسے چلتے ہیں۔ وہ مسخرہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا وہ فرعونی تھا، کافر۔ جب عذاب الہی آیا، فرعون کے ساتھ اس کی ساری فوجیں غرق ہوئی، یہ مسخرہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، یہ مسخرہ بھی اسی فوج کے ساتھ تھا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ساری کی ساری قوم فرعون تباہ و برباد ہو گئی ہے، ساری کی ساری غرق ہو گئی ہے، یہ مسخرہ بحر کلزم کے کنارے صحیح سالم کھڑا ہے، تباہ و برباد ہی نہیں ہوا، ایسے ہی کھڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا یہ تو مجھے بڑا پریشان کرتا تھا، بڑا تنگ کرتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا، میرا تمسخر اڑاتا تھا۔ فرمایا موسیٰ اگرچہ یہ تجھے پریشان کرتا تھا، لیکن تو میرا حبیب ہے، میرے حبیب کی اس نے شکل و صورت، میرے حبیب کی نقل اتارتا تھا، میرے دوست کی نقل اتارتا تھا، اور دوست کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دوست کی نقل اتارنے والے کو تباہ و برباد کر دے۔ اے موسیٰ یہ مسخرہ بچ گیا ہے، دنیا میں بچ گیا ہے صرف تیری نقل اتارنے کی برکت سے۔ اس نے تیری ظاہری نقل اتاری، تیرا ظاہری روپ اپنایا، ساری کی ساری قوم فرعون غرق ہو گئی، لیکن یہ اس نقل اور اس مشابہت کی برکت سے بچ گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعمال، ظاہری وضاقتہ کا اثر باطن پہ نہ ہو؟ ظاہری وضاقتہ کا اثر باطن پہ لازمن ہوتا ہے، اس کی برکات بھی باطن میں آتی ہیں اور اس کی نحوست بھی باطن میں آتی ہے۔ اب 2-3 احادیث سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہری عمل کا ذکر فرمایا، بڑی توجہ سے حدیث سننے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا لا تسوّن صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو۔ جب نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہوئے صفوں کو درست کیا کرو، صفیں ٹیڑھی نہ ہوں۔ صفوں کی درستگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، اور الحمدللہ صفوں کی درستگی پر ہمارے فجر کے بعد ایک مرتبہ متعدد دروس ہوئے تھے، کئی دن تک ہم نے صفوں کی درستگی پہ بیان کیا تھا۔ فرمایا لا تسوّن صفوفکم، صفوں کو درست رکھا کرو۔ اگر صفوں کو درست نہیں رکھو گے، یہ ہے ظاہری عمل، صفوں کی درستگی ظاہری عمل ہے نا جی۔ فرمایا لا تسوّن صفوفکم، اپنی صفوں کو درست رکھو، ورنہ او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر تم صفیں درست نہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ ظاہر کا اثر باطن پہ جا رہا ہے، ظاہر کا اثر باطن پہ جا رہا ہے۔ اگر تم دلوں کو جوڑنا چاہتے ہو، آپس میں دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو صفیں درست کر لو۔
تمہاری صفیں درست ہوں گی، نمازیوں کے دلوں میں محبت ہوگی، یعنی صفوں کی درستگی ظاہری عمل کی برکت دلوں میں محسوس ہوگی کہ دل جڑ جائیں گے۔ اور فرمایا جب صفیں ٹیڑھی ہوں گی، صفیں درست نہیں ہوں گی، نحوست یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ نماز میں، دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کرنا اور رونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ہیں، 3 قسم کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں والوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں مجھے آپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر، ان کے وجود پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، جس آنکھ میں اللہ کے ڈر کی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو آ جائے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم پہ حرام فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اللہ کے ڈر سے آنسو آ جائے، تو کیا فرمایا؟ رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ رونا تو آتا نہیں ہے، رونا تو ہمیں آتا نہیں، دل بڑے سخت ہے، دل میں اتنی سختی اور قسوت ہے، رونا نہیں آتا۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو۔ حدیث ہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، اور جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں ان کی نقل اتار لو، ان کی مشابہت کر لو، بس رونے والی شکل بنا دو، تمہارا رونے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور اب آخر میں حدیث مبارکہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نقل کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ نقل اتارنا یعنی نیکی کی نقل، سنت کی نقل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی نقل اللہ کو کتنی پسند ہے، اور نقل کے اثرات باطن پہ کیسے جاتے ہیں۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ غزوہ حنین سے واپس تشریف لاتے لاتے ایک مقام پہ پڑاؤ ہوا، قافلہ ٹھہرا۔ جب قافلہ ٹھہرا تو اذان کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی نے اذان دینا شروع کی۔ اذان دینا شروع کی تو اس بستی کے چند بچے لشکر کو دیکھنے کے لیے بستی سے باہر نکل آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ کلمات کہے جا رہے ہیں تو ان بچوں نے ان کلمات کی نقل کرنا شروع کر دی۔ اذان کی نقل اتار رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بچوں کو دیکھا تو فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ۔ جب ایک صحابی گئے، باقی بچے تو بھاگ گئے، یہ ایک بچہ تھوڑا سا زیادہ عمر کا تھا، یہ وہیں کھڑا رہا۔ تو اس کو پیش کیا گیا دربار رسالت میں۔ تو فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ جو کلمات تم کہہ رہے تھے نا وہی کلمات کہو۔ جو کلمات تم پہلے کہہ رہے تھے، جو کچھ نقل اتار رہے تھے نا وہ نقل اتارو، وہ کلمات ادا کرو۔ تو یہ صحابی ابو محذورہ، اس وقت صحابی نہیں تھے نا، بچے تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کلمات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ کہا تکبیر، پھر آپ نے فرمایا آگے کہو۔ انہوں نے آہستہ سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کی کبریائی کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کی وحدانیت کو، رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ تو سمجھتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ کہا، فرمایا نہیں پھر بلند آواز سے کہو جو کچھ پہلے کہا تھا، بلند آواز سے کہو۔ انہوں نے بلند آواز سے شہادت کے کلمات دوبارہ کہے، بس وہ نقل اتار رہی ہیں، اللہ نے اس نقل کی برکت باطن میں کی، اسی وقت مشرف با اسلام ہو کے صحابی رسول بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، ظاہری شکل و صورت، ظاہری حلیہ، ظاہری وضع قطع درست ہوگی، باطن پہ اس کا اثر ہوگا۔ اگر ظاہری وضع قطع اور ظاہری حلیہ فساق والا ہے، کفار والا ہے، فجار کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، اگر ظاہری لباس بھی، ظاہری چہرہ بھی اور ظاہری اٹھنا بیٹھنا بھی فساق و فجار کا ہے، اس کا اثر اس کے باطن پہ ضرور ہوگا۔ اسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں اٹھے گا۔ تو بھئی سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے سر پہ کپڑا رکھتے تھے، آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ سر کو ڈھانپ کے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت مبارکہ ہے۔ ضرورت کے مطابق آپ اپنا سر ننگا کرتے تھے، ورنہ آپ اپنا سر ننگا نہیں کرتے تھے۔ عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ ٹوپی، اپنے سر پہ پگڑی رکھتے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ تو جب عام حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، اپنے سر پہ کپڑا رکھتے تھے، تو بھئی نماز میں بھی اپنے سر پہ کپڑا رکھنا، نماز میں ٹوپی لینا یہی سنت ہے۔ ہاں نہیں ہے ضرورت، بھول گئے ہیں، کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو ننگے سر نماز پڑھ لو، ورنہ ننگے سر نماز پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، ننگے سر رہنا کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ ننگے سر رہنے کی عادت بنانا یہود و نصارہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنے سر پہ کپڑا رکھتے تھے۔ کیوں جی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ اپنے سر پہ کپڑا رکھنا یہی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ یکسر القناع، اکثر حضور علیہ السلام سر پہ کپڑا رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مشابہت کرنے کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی مشابہت کرنے کی، فساق و فجار اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے اللہ تعالی میری آپ کی حفاظت فرمائے۔